آخری میں اس کا نقصان ہوگا. دیکھنے میں زکات جب نکلتا ہے تو مال میں سے پیسہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی برکت ڈال کے اس کو دگنا کر دیں گے انشاءاللہ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس کے لیے آپ کو میں مثال دوں گا, 2 مثالیں دیتا ہوں میں. ملیشیا کی, سوڈان کی. ملیشیا کو ٹائگر آف ایشیا کہا جاتا ہے. جب اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ ملیشیا کو ٹائگر آف ایشیا کیوں کہا جاتا ہے, حالانکہ انڈیا اور ملیشیا دونوں آزاد ہوئے ایک ہی سال, ایک ساتھ, لیکن آج انڈیا سے بھی آگے ملیشیا نکل گیا, بلکہ پورے ایشیا کے اندر ملیشیا کو ٹائگر آف ایشیا کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ملیشیا کو ٹائگر آف ایشیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ملیشیا کے اندر سود کی شرح کو, اس کے پرسنٹ کو بہت کم کر دیا گیا, اور وہاں کے مالداروں کے اوپر صدقے کو مینڈیٹری کیا گیا, لازم کیا گیا. نتیجہ نکلا کہ ٹائگر آف ایشیا بن گیا. سوڈان کے اندر زکات کا سسٹم قائم کیا گیا آفیشل لیول پر, اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے فاسٹسٹ طریقے سے قرضوں کے جال سے نکلنے والا ملک کون سا ہے؟ سوڈان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور زکات کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ مثال طور پہ 65.61 ٹریلین ڈالر ہیں. اگر سود کا سسٹم چلنے کی وجہ سے نقصان کیا رہا ہے؟ اگر زکات کا سسٹم نہ ہو تو 2/3 لوگوں کے پاس 2/3 پیسہ 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں ہے, باقی کے 99.85 لوگوں کے ہاتھ میں 1/3 پیسہ ہے. زکات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دیکھیے, 65.61 ٹریلین ڈالر میں سے اگر ہم اس مال میں کا 5% نکالتے, 65.61 ٹریلین ڈالر میں سے اس میں کا 5% نکال کے خیرات کر دیتے ہیں. 133 ممالک 133 کنٹریز جن کے سود اور قرضے پورے ادا ہو جائیں گے. 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا 10% اگر خیرات کر دیا جائے گا, 155 کنٹریز کے سود قرضے سب ادا ہو جائیں گے. اگر ایک آدمی کہے گا نہیں اسلام میں 2.5% کہا گیا, 2.5% لیتے ہیں. 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا اگر 2.5% نکالا جائے گا, دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہے, بلو پاورٹی لائن کا مطلب ہے کہ غریب سے بھی گئے گزرے, غریب کا مطلب جس کو روٹی کپڑا مکان ہو, یعنی کئی ایسے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جن کو رات میں نانے شبینہ کے لیے ترستے ہیں, ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں. ان کو بلو پاورٹی لائن کہتے ہیں بلو پاورٹی لائن, نیچے ہیں لوگ, غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں. کہا کہ اگر 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا اگر 2.5% CIA فیکٹ بک کا اگر آپ کیلکولیشن کریں, ہم کو 2 مسلسل راتیں لگی خالی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. عشاء سے لے کر فجر ہو گئی, 2 مسلسل راتیں میں نے کیلکولیٹ کیا تو آخری میں یہ اسٹیٹسٹک نکلی کہ اگر 2.5% نکال دیا جائے گا تو جتنے بلو پاورٹی لائن ہے پورے ابو پاورٹی لائن ہو جائے گا. یہ ہے زکات کا میراکل. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, زکات کو ہم بڑھا کر رہیں گے, فائدہ ڈال کر رہیں گے, اور سود کی وجہ سے نقصان ہے. یہاں بینک گر رہی ہے, یہاں پر لوگ غربت کی سطح سے اوپر آ رہے ہیں. کون سا نظام چاہو گے, اسلام کا نظام یا ماڈرن اکانومی سسٹم؟ روٹیشن آف منی, اسلام میں جو روٹیشن آف منی ہے اس کا فائدہ آپ کو میں نے دکھایا. دوسرا ہے پاورفل رولز ریگولیشن اینڈ لاس. اسلام میں جو رولز بتائے گئے ہیں بڑے پاورفل ہے, بڑے بہترین اور لاجیکل. پہلا اصول ہے کچھ بیسک, جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے پہلے بیسک کچھ اصول ہیں. بیسک اصول میں کیا ہے؟ جو مال بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے دونوں راضی ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا چلو بندوق کی گولی رکھے چلو سائن کرو, بول دیا میں بس. اسلام میں نہیں. اگر سائن بھی کر دے گا تو کیا وہ مالک بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تجارت اس وقت پر ہوگی جبکہ آپس میں رضامندی ہونا ضروری. اور دوسرا جو اصول ہے بیسک, کہ وہ ہے کہ جو مال بیچا جا رہا ہے وہ معلوم نون ہونا چاہیے, انون نہیں ہونا چاہیے. جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بھی انون نہیں ہونا چاہیے, وہ نون ہونا چاہیے, یعنی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے آپس میں جو کچھ بھی سودا کیا جاتا ہے اللہ کو خوف کر کے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں. اور آگے پہلا اصول, جو بڑے اصول بتائے گئے ہیں اس میں سے پہلا اصول یہ ہے, جیسا کہ حدیث نمبر 50 باب نمبر 59 صحیح مسلم کے اندر
نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر. ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 2278 کے اندر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر وعن بیع الحسات. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے غرر سے، غرر یعنی کہ اسپیکولیشن، دونوں میں سے کوئی ایک فریق کو دھوکا ہو جاتا یا کمی ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، یعنی کہ پراپر طریقے سے آپس میں مال کا روٹیشن نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں غرر، دھوکا، ایک قسم کا دھوکا ہوتا ہے. اسلامی اعتبار سے اسی وجہ سے اسلام میں انشورنس حرام ہے. انشورنس حرام اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے. لائف انشورنس، مینس انشورنس، مجبوری کے انشورنس کی میں بات نہیں کرتا. مجبوری میں اگر آپ کو حکومت نے کہا کہ گاڑی پر انشورنس کرانا ہے تو وہ آپ کو اختیار، جہاں اختیار نہیں ہے گناہ نہیں ہے، جہاں اختیار ہے وہاں پر پکڑ ہے، جہاں اختیار ہے وہاں پر آپ اپنی طرف سے انشورنس نہیں کروا سکتے. تو انشورنس کے اندر غرر پایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پیسہ بھرتے ہیں، اچانک مان لیجئے مر گیا، یا فٹ بال کھیلنے والے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا ہیلتھ خراب ہو گئی، یا اس کا املاک تباہ ہو گئے، تو اگرچہ مان لی اس نے صرف 20,000 روپے بھرا تھا، سامنے والا 1 لاکھ روپے دے گا یا 2 لاکھ روپے، جتنے بھی شرط طے ہوگی اتنا دے گا. 20 کے بدلے میں 1 لاکھ کس بنیاد پر لے رہے؟ شرعی اعتبار سے یہ غرر ہوا. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ 20 دیتے اور لیتے ہیں 1 لاکھ. تو یہ پہلا اصول ہے شریعت کا. جو رولز ہیں اس میں کسی کا نقصان پر نہ اسلام بیچنے والے کا نہ خریدنے، دونوں کا بھی نقصان نہیں چاہتا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی انشورنس کمپنی والے دینے میں راضی ہے تو پرابلم کیا ہے، بینک والا سود میں دے رہا تو آپ کو پرابلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس زمانے میں سود اس وجہ سے حرام تھا کیونکہ اس زمانے میں دینے والا راضی نہیں تھا. آج تو دینے والا راضی ہے نا. زنا میں بھی دونوں راضی رہتے ہیں نا. چور آ کر جب چوری کرتا ہے وہ بھی اپنی چوری سے راضی رہتا ہے، تو پھر آپ کے گھر میں چوری کرنے کی اجازت دے دیجئے. تو صرف رضامندی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد آپس کے رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پہلا اصول ہے غرر نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز بیع ما لا یملک، ابن ماجہ کی اگر آپ روایتیں پڑھیں گے، ابن ماجہ میں پورے جو اصول ہیں اس کے احادیث اوتھینٹک، حدیث نمبر 2274، حدیث نمبر 2279، حدیث نمبر 2284، لین سے احادیث ہے بیع ما لا یملک. دوسرا اصول کیا ہے، آپ ایک ایسی چیز نہیں بیچ سکتے جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں. آپ کو پہلے مالک ہونا پڑے گا، پوزیشن میں لینا پڑے گا. اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں شیئر بازار کے اندر شارٹ سیلنگ. شارٹ سیلنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے کمپیوٹر میں ایک کا مال بیچ دیتا، آ کے اس کا سرکار میں آپ کا مال بیچ ڈالا، اگر آپ اجازت دیے تو میں آگے بڑھاتا ہوں کاروائی. وہ کہے گا نہیں بولے تو پھر کلک کر کے واپس لا لیتے. اگر اجازت دے تو آگے نکل گیا. یعنی جس وقت پر بیچا گیا اس وقت پر وہ شخص مالک نہیں تھا. اسلام کہتا ہے جس چیز کے آپ مالک نہیں ہے اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے. کبھی کیا ہوتا، پہلوان کیا کرتے، کسی کی زمین لے کے ڈپلیکیٹ پیپر بنا کے بیچ دیتے، بعد میں کہتے اب تو ہو گیا. اسلامی اعتبار سے نہیں ہوا جب تک کہ وہ بیچنے والا راضی نہ ہو اور وہ مالک، اس کا اونر وہ اہم اونر ہونا چاہیے، ریئل اونر ہونا چاہیے. اگر شارٹ سیلنگ کو سمجھنا ہے تو حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں چچا کے مال پہ پھپا کا فاتحہ، دوسروں کے مال پہ اٹھا کے فاتحہ دے دیں. تو ایسا نہیں چلے گا. جس کا جو مال ہے، اس کا مطلب اپنے مال پہ فاتحہ نہیں، یعنی جس کا جو مال ہے اس مال ہی کو وہ آدمی بیچ سکتا ہے اور اسی پیسوں کے ذریعے خرید سکتا ہے. تیسرا اصول یہ ہے بیع العابق، یعنی مطلب یہ ہے بیع ما لا یقدر، جس چیز کو آپ ہینڈ اوور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کو بیچنا جائز نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے زمین پر کسی پہلوان نے قبضہ کر لیا، آپ جائے کیا کرتے ہیں، اول آخر قبضہ ہو گیا، بیچ دیتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ قبضے والے، آپ کو ہینڈ اوور کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، آپ پیپر دے نہیں سکے، برابر ہینڈ اوور کر نہیں سکے. جس چیز کو آپ کو ہینڈ اوور کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ بیچ نہیں سکتے. چوتھا اصول، آپ کو میں نے جو احادیث بتائی ابن ماجہ کی اس کے اندر سے، پھر اس کا چوتھا اصول ہے جہالت نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ چیز ان نون نہیں ہونی چاہیے. اس کی مثال اگر ہم دیکھیں گے تو شیئر بازار کے اندر کوموڈیٹیز میں ملتی ہے. کوموڈیٹیز میں 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کوموڈیٹی ہوتی ہے کروڈ آئل، اور اسی طریقے سے کوموڈیٹی کے اندر پیٹرول، ایسے سارے چیزیں ہوتی ہے جس کے اندر بعض اوقات کلیئرٹی نہیں پائی جاتی. اگر کلیئرٹی پائی جائے وہاں پر اونرشپ نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے دال کے اندر بھی بعض لوگوں نے کہا نہیں اونرشپ دیتے، بعد نے کہا نہیں اونرشپ نہیں دیتے. اگر دال کے اندر جو دال بیچی جا رہی ہے آج کل کوموڈیٹی آن لائن،
اگر دال بیچی جا رہی ہے اس کا اسپیسیفیکیشن کلیئر نہیں ہے کہ باریک دال ہے موٹی دال ہے، اگر اسپیسیفیکیشن کلیئر نہیں ہے تو یہ بھی بزنس جائز نہیں ہے. اگر اسپیسیفیکیشن کلیئر ہے، اونرشپ کلیئر ہے، تو پھر دال کی آپ کموڈیٹی میں دال کی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ضروری ہے اونرشپ کلیئر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اسپیسیفیکیشن کلیئر ہونا چاہیے. اور ایک مثال اور ایک اصول جو دیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ بزنس کے اندر مقامرہ نہیں ہونا چاہیے. مقامرہ کا مطلب ہوتا ہے جوا نہیں ہونا چاہیے. سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یعنی کہ میسر یعنی کہ گیمبلنگ، جوا جائز نہیں ہے. جوئے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جوئے کا مطلب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر بھی محنت نہیں لگتی وہ جوا ہے. یہ جوئے کا ڈیفینیشن نہیں ہے. اسی وجہ سے